بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عوام کی چوری کا سبب غاصب اور چور حاکموں چور طاقتیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون پیر اور جمعرات کے دن خاص طور پر عوام کے ساتھ رہتا تھا اور ان دنوں میں امام رضا علیہ السلام کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھاتا تھا۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک دن میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ مامون کو آ کے بتایا گیا کہ صوفیوں میں سے ایک شخص نے چوری کی ہے۔ حکم دیا گیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کے لباس سے زہد اور پارسائی آشکار تھی۔ سجدے کے نشان پیشانی پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اس سے کہا گیا کتنا برا ہے کہ زہد کے ایسے مقدس اثرات کے ساتھ تم نے اتنا برا کام کیا ہے اور چوری کر لی۔ اس شخص نے جواب دیا میں نے یہ کام اپنی مجبوری اور اضطراری کیفیت میں انجام دیا ہے، کیونکہ تم نے میرا حق یعنی خمس اور غنیمت نہیں دیا تو میں چوری پر آمادہ ہو گیا اور مجبور ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے چوپایوں میں سے صرف تمہارے اوپر مردار، خون، سور کا گوشت اور ذبیحہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ بس جو شخص شدت گرسنگی سے مجبور ہو جائے یہاں تک کہ وہ بغاوت یا سرکشی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ مامون نے کہا تمہارا خمس و غنیمت میں کیا حق ہے؟ اس نے جواب دیا خدا نے خمس کو اس آیت میں 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ واجب ہے۔ اس غنیمت میں سے 6 حصے موجود ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے جو مال بطور فے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا وہ بس اللہ کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، ان کے یتیموں اور ان کے مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ وہ مال فے تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان 2 آیات میں ان کے لیے حصہ ہے جو افراد اپنے وطن سے دور ہوں اور ضرورت مند ہوں، یا ایسے جو فقیر ہوں اور میں ضرورت مند بھی ہوں اور فقیر بھی اور تم نے میرا حق نہیں دیا۔ مامون نے کہا اس بکواس کے ذریعے تم خود کو چوری کی حد جاری کرنے سے دور رکھنا چاہتے ہو جو خدا نے تمہارے لیے قرار دی ہے۔ اس نے جواب دیا پہلے خود پر حد جاری کر کے پاک کرو اور پھر کسی دوسرے کے لیے حد جاری کرنا اور اسے پاک کرنا۔ مامون نے حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟
جناب علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے اور اس نے بھی چوری کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے جواب سے مامون بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس شخص کی طرف رخ کر کے بولا خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ مجرم نے جواب میں کہا کس طرح میرے ہاتھ کاٹ دو گے جب کہ تم میرے بندے ہو؟ مامون نے کہا میں کیسے تمہارا بندہ ہوں؟ تو اس مجرم نے جواب دیا اسی طرح کہ تمہاری ماں کو مسلمانوں کے بیت المال سے خریدا گیا تھا، بلکہ تم ہر مسلمان کے غلام ہو جو بھی مشرق و مغرب میں رہتے ہیں، مگر یہ کہ مسلمان تم کو آزاد کر دیں اور میں نے تمہیں آزاد نہیں کیا ہے۔ ایک طرف تم خمس کے کھانے والے ہو اور آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتے اور میرے جیسے دوسروں کے حق لینے میں رکاوٹ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو خود ناپاک ہو وہ کسی دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ کسی پاک شخص کو چاہیے کہ اسے پاک کرے۔ جس کی گردن پر خود حد ہو وہ کسی دوسرے پر کیسے حد جاری کر سکتا ہے؟ مگر یہ کہ پہلے اپنے اوپر حد جاری کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا اس شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا قرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ سورہ انعام 149۔ خدا کی دلیل زبردست ہے، اس طرح سے یہ حجت اور استدلال ایسا ہی ہے کہ اگر جاہل بھی سنے تو اس کی جہالت کو دور کر دے، جبکہ عالم تو پھر اپنے علم و دانش کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا و آخرت استدلال و برہان و دلیل پر استوار ہے۔ اس شخص نے تمہارے لیے بہت اچھی دلیل دی ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے اور کچھ لوگوں کے ساتھ خلوت میں چلا گیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے وجود کو مٹانے کی فکر کرنے لگا اور بالآخر اس نے عظیم دہشت گردی کے ذریعے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔